غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید نے آپ سے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ بلا اور مصیبت کو کیوں لگایا؟ آرام سے چین سے بیٹھ کے بھی تو اللہ سے محبت کی جا سکتی ہے، خوشحال ہو کر بھی تو اللہ سے محبت کی جا سکتی ہے۔ تو غوث پاک نے یہ فرمایا یہ ہم کو آرام کی عادت ہے، ہم پریشانی آتی ہے ہم فوراً ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگنا شروع ہوتا ہے، اے اللہ یہ پریشانی دور کر دے۔ اور اللہ نے یہ قرآن مجید میں بات کہہ دی کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً ہماری طرف رجوع کرتا ہے، اور جب ہم اس کی مصیبت دور کر دیتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے، کہ جیسے وہ اپنے رب کو کبھی جانتا ہی نہیں تھا۔ تبھی تو یہ جہالت کا عالم ہے کہ ہم لوگ بولتے ہیں مسلمان کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں امام حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ ابے پین ہے عشق، اور عشق ہے پین۔ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو شہید کیوں نہیں دیا، بچا کیوں نہیں لیا؟ ارے بلا اور مصیبت ہی تو عشق کا نام ہے۔ رہ گئی بات نیک نامی کی، نو، جس کو رب کا عشق عطا ہوتا ہے سارے زمانے میں سب سے زیادہ رسوا اسی کو کیا جاتا ہے، بدنامی اس کا مقدر ہے۔ نیک نام نہیں ہوتا وہ، تم کو تو اپنے نام کی پرواہ ہے، لوگ مجھے برا نہ سمجھیں، لوگ مجھ پہ انگلی نہ اٹھائیں، تم کو تو نام کی پرواہ ہے نا۔ جس کو رب عشق عطا کر دیتا ہے وہ رسوائے زمانہ ہو جاتا ہے مختلف طریقوں سے۔ کوئی اس کو کافر بولتا ہے، کوئی اس کو زندیق بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے۔ اب دیکھو نا، تمہیں اپنے رشتہ داروں میں تم نے سنا ہوگا نا، ارے دیکھو یہ میرا لونڈا کہاں لگ گیا ہے، کافر ہو گیا ہے۔ ماں باپ کا کبھی دماغ گھما ہوا ہے، کبھی ماموں کا، کبھی ممانی کا دماغ گھوما ہوا ہے، کبھی بھائی، کبھی بیوی کا پارا چڑھا ہوا ہے، یہ کہاں لگ گئے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ گمراہی ہے، یہ کفر ہے۔ اب ان کو پوچھے بیٹا یہ بتاؤ اللہ اللہ کرنا کہاں کا کفر ہے؟ نہیں تو اللہ اللہ گھر پہ بیٹھ کے کر لو نا، کسی کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر دین اسلام چھوڑ دو، محمد رسول اللہ کو فالو کیوں کر رہے ہو؟ تو بھائی عشق جو ہے، ہم تو تیار ہیں، آ جاؤ عشق سیکھ لو، لیکن سلطان باہو نے کہا ہے کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگدا، سلامت کوئی ہو۔ لوگ یہ کہتے ہیں بڑے آرام سے، بھئی عشق عطا ہو جائے، یہ عطا ہو جائے۔ ابے عطا تو ہو جائے گا عشق، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہی جب شروع ہوں گی تو کہیں گے یار دیکھو جب تک میں ذکر نہیں لیا تھا کتنا خوشحال تھا، کوئی پیسے کی تنگ دستی نہیں تھی، تنگی نہیں تھی، بیوی بچے بھی خوش تھے، ماں باپ بھی خوش تھے۔ جب سے میں ذکر لیا ہوں اس کے بعد جو ہے سب میرے دشمن ہیں۔ وہ اس کو نیگیٹو لے لیتا ہے، یہ نہیں لیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ بلا اور مصیبت کو لگایا۔ بھئی تم اللہ کا عشق مانگو گے، اللہ کا یعنی اللہ کی محبت مانگو گے، اللہ آزمائے گا تو صحیح۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید نے آپ سے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ بلا اور مصیبت کو کیوں لگایا؟ آرام سے چین سے بیٹھ کے بھی تو اللہ سے محبت کی جا سکتی ہے، خوشحال ہو کر بھی تو اللہ سے محبت کی جا سکتی ہے۔ تو غوث پاک نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بلا اور مصیبت کو اپنی محبت کے ساتھ اس لیے لگایا ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ، اللہ کی محبت کا دعوے دار نہ بن بیٹھے۔ کیونکہ جب اللہ کی محبت آتی ہے تو پھر وہ دیکھو، جب کسی انسان پر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی برا وقت آتا ہے تو وہ بڑی عجز و انکساری کا پیکر بن جاتا ہے نا، بڑی عجز و انکساری اس میں آ جاتی ہے۔ اور جیسے ہی مصیبت دور ہوتی ہے پیسے کی روانی ہوتی ہے، اکڑ، پھر سے اکڑ، انسان کی فطرت ہی ایسی ہے۔